سوال کیا گیا ہے کہ چھاتی اور ٹانگوں کے بال کاٹنا یا مڈنا کیسا ہے؟ ناظرین کرام، اگر ہم شرعی طور پر جسم کے بالوں کو تقسیم کرنا چاہیں تو 3 قسموں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ تو وہ بال ہیں جن کو کاٹنے سے موڑنے سے شریعت نے منع کیا ہے، مثلا داڑھی کے بال ہیں، ان کو کاٹنے سے موڑنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو انسان کی شناخت اور مرد کی شناخت ہیں ان کو بالکل ختم کر لینا عورت کی مشابہت کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ تو اور کچھ وہ بال ہیں جن کو شریعت نے وہ کاٹنے یا موڑنے کا حکم دیا ہے۔ مونچھیں جو ہیں ان کو کاٹنے کا کم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ زیر نہ بال ان کو موڑنے کا حکم دیا، بغلوں کے بال اکھیڑنے کا کہا گیا ہے۔ یہ دوسری قسم ہوگی۔ تیسری قسم ہے ان کے بارے میں شریعت خاموش ہے، یعنی کہ واضح طور پہ نہ ان کو کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے اور نہ ان کو کاٹنے سے یا موڑنے سے روکا گیا ہے۔ چھاتی کے بال، ٹانگوں کے بال اور بازوؤں کے بال یہ اس قسم کے اندر آتے ہیں۔ تو ان کے اندر جو ہے وہ انسان کی اپنی ثوابدید کے اوپر ہے، اگر وہ کاٹنا چاہے موڑنا چاہے تو شریعت جو ہے اس کے اوپر کوئی قطعاً یا پابندی نہیں لگاتی، اس کو روکتی اور منع نہیں کرتی، حرام نہیں قرار دیتی ہے، اور اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی کے اوپر جو ہے وہ بالوں کی ایک لکیر تھی، آپ کی چھاتی پر بال تھے۔ عمومی طور پہ جو ہے اگر ان کو موڑیں یا کم کریں گے تو یہ بال زیادہ بڑھ جاتے ہیں، زیادہ ہی ہو جائیں گے، تو اس سے انسان مزید مشقت کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے یہ مشقت اور تکلیف ختم کی جا سکتی ہے تو اگر کوئی کاٹتا ہے یا موڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، شریعت اس کے اوپر پابندی نہیں لگاتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کو اسی حالت پہ رہنے دیا جائے تاکہ یہ مشقت جو بار بار کی ہے اسے انسان بچ جائے۔